دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے، وہی آخرت میں کاٹو گے۔ یہاں کانٹا بو کر آخرت میں پھولوں کی تمنا نہ کرنا۔ اور سنو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو تم کرو گے برا کرو گے تو برا وہاں دیکھو گے، اور ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو تمہیں اس نیکی کا بھی اجر اور تمہیں بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کے بندو تمہیں دنیا نے، مال و دولت نے، کثرت مال اور دولت نے تمہیں غافل بنا دیا ہے، تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، مال کی حوث، مادے کی حوث، دولت کی حوث، دنیا کی حوث، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے لالچ میں، حرص میں، اللہ کی قسم تمہاری آرزویں کبھی پوری نہ ہوں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے ابن آدم کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی جب تک یہ قبر میں نہیں جائے گا۔ دے مال، دے دولت، دولت کی حرص اور اس کی ہوس اس کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ امیدیں، یہ دنیا یہ چند دن کی ہے، اس کو اتنا ہی حاصل کرو جتنا کہ تم عزت و آبرو سے جی سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہاں سنو، تمہیں ایک دن پتا چلے گا، ان قریب تمہیں پتا چلے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، جب تم قبر میں پہنچو گے، تب تمہیں یہ جو آخرت کے تمام مناظر بیان کیے جا رہے ہیں، فرشتے آئیں گے، قبر آئے گی، قبر کے مناظر ہوں گے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا، آج تمہاری سمجھ میں اگرچہ نہ آئے، اللہ فرماتا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی یہ تمام سب چیزیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس وقت کا سمجھنا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ تمہیں کوئی فائدہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بازاروں مارکیٹوں میں گھومو ٹہلو، لیکن اپنی موت کو نہ یاد کرو، اپنی موت کو نہ بھولو، اپنی موت کو یاد رکھو کہ کبھی بھی موت تمہیں بازار میں آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو تم نے کیا اللہ کے سامنے لے کے جانا ہے؟ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تم نے کیا کمائی کی ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، حرام کاریوں سے بچو، بدعقیدگی سے بچو، شرک و بدعت سے بچو، اور حلال کھاؤ چاہے ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ حرام سے توبہ کرو، وہ لقمے جو تمہارے جسم کے اندر حرام کے ذریعے سے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 9 درہم حلال کا ہے، 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، اگر بندہ اس 10 درہم سے کپڑے خرید کر پہنتا ہے تو اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ کہاں ہے آج؟ ہمیں مال و دولت کی ہوس نے ہمیں سب کچھ یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو وہی فقیر ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، فقیر کون ہے؟ مفلس قیامت کے دن وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لائے گا، نمازوں کا ڈھیر لا جائے گا، عبادات کے گٹھر اس کے سر پہ ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ اسے کہے گا اسے جنت میں جانے دو۔ ایک سر محشر آدمی کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا فلانے وقت میں، میرے ساتھ اس نے مکاری کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا مال اس نے لیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بندے قبل اس کے کہ تو جنت میں جا، اس کو اس کا بدلہ دے دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے، کیا ہے؟ نیکیاں دے دے، نیکیاں اللہ لے کر اس کو دے دے گا اور اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دے گا۔ دوسرا آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے بے گناہ گالیاں دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے، کہے گا نہیں ہے، نیکیاں نکال کر اس جس کو گالی دی گئی ہے اس کو دے دیا جائے گا، اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے تماچے مارے تھے، اللہ کہے گا اس کو اس کا بدلہ دے، وہ کہے گا کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا نیکیاں کاٹ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح سے اس کی ساری نیکیاں مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے گناہ اس آدمی کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ابھی وہ بندہ جو جنت کی راہ پر جا رہا تھا، اللہ اسے حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے بچو لوگوں کی حق تلفیوں سے، لوگوں کو ستانے سے، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے، لوگوں کے مال غصب کرنے سے۔ یاد رکھو یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے گلوں کے اندر، تمہاری رانوں پر، تمہارے پشتوں پر اس سے داغا جائے گا۔ یہی سانپ بن کر کے تمہیں دوڑائیں گے، کہیں گے انا کنز لک، انا کنز لک، میں تیرا خزانہ ہوں، بڑا سینت کے رکھتا تھا،
बड़ी तिजोरियां, बड़े बैंक बैलेंस तूने किए थे, न सदका देता था, न ज़कात देता था, न अल्लाह की राह में खर्च करता था। अना कंजुल्लक, अना कंजुल्लक, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा खजाना हूं। मुंह के ऊपर, जिस्म के ऊपर, हर जगह ये दाम, ये इस तरह से तुम्हारे ऊपर हमले होंगे। और इस तरह के कब्रों के हालात बेशुमार हैं, मैं कहां तक आपको बयान करूं, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। अल्लाह के लिए अपने आखिरत की फिक्र करो, अपने आखिरत की फिक्र करो। और याद रखो, अगर मोमिन मुसलमान हो तो तुम्हें एक दिन मरना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सबको फना के घाट उतरना है, बाकी रहने वाली सिर्फ एक जात है, अल्लाह की। तो कब्र की इन आवाजों को, कब्र के इन पुकार को सुनो और कब्रों की जियारत करो ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। कब्र की जियारतें इसलिए न करो कि कब्र वालों से फायदा पहुंचाए, कब्र के जाकर के गुफ्तगू बातचीत नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें आखिरत याद आए, दुनिया से बेरगबती पैदा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पाक परवरदिगार हमारे इन टूटे फूटे कलमात को कबूल फरमाए, हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। अल्लाह हम हाज़रीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सद शुक्र है कि हमको उस रंग ने निखारा, सद शुक्र है कि हमको उस रंग ने निखारा। हम हामिले शरीयत तौहीद अपना नारा, हम हामिले शरीयत तौहीद अपना नारा। सीनों में जल उठा है सुन्नत का एक शरारा, सीनों में जल उठा है सुन्नत का एक शरारा। बुझने न देंगे हरगिज़, हर जुल्म है गवारा। अहले हदीस हैं हम, अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा। अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा। दरसे किताब सुन्नत सबको पढ़ाएंगे हम, दरसे किताब।